السلام علیکم جی، میں ہوں عابد اندلی۔ ناظرین، خیبر پختونخوا کے اندر بھی عوام کو سڑکوں کے اوپر آنے کی کال دے دی گئی ہے۔ ایک طرف پورا پنجاب ابل رہا ہے بلکہ پورا پاکستان بند ہے، دوسری طرف خیبر پختونخوا کے حالات بھی بدستور خراب ہونے کی طرف جا رہے ہیں۔ وہاں پہ کال دے دی گئی، عوام کو کہہ دیا گیا کہ آپ سڑکوں کے اوپر نکلیں، ریلیز نکالنا شروع کریں۔ لیکن پہلے میں آپ کو بتاؤں گا پنجاب کے اندر حالات کیا چل رہے ہیں۔ ناظرین، پنجاب کے اندر سے بہت بھیانک ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں، بڑی دل دہلا دینے والی ویڈیوز ہیں، بڑی ناقابل یقین ویڈیوز ہیں کہ کس طرح سرکاری اہلکار پرائیویٹ پراپرٹی کو نقصان پہنچا رہے ہیں، کس طرح گاڑیوں کو توڑا جا رہا ہے، کس طرح موٹر سائیکلوں کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں۔ یہ ڈیٹیل بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اب آرمی چیف اور فیلڈ مارشل صاحب سے یہ اپیل کی جا رہی ہے کہ آپ بیچ میں آئیں، ورنہ بہت بڑے تصادم کا خطرہ ہے۔ اس وقت لاکھوں لوگ ہیں بھائی، ہزاروں لوگ کا لفظ کم ہوگا، لاکھوں لوگ اس وقت پنجاب سے اسلام آباد کی جانب گامزن ہیں، اور اس قافلے میں بہت ایگریسو نوجوان ہیں۔ اس قافلے کے اندر وہ نوجوان ہیں جنہوں نے پنجاب پولیس کی بہت کٹ لگائی ہے، جس نے بڑے حیران کن طریقے سے وہاں سے اپنی جانیں بھی بچائی ہیں، سیدھی فائرنگ کو بھی سہا ہے، اور پولیس والوں کا پھینٹا بھی لگایا ہے۔ ناظرین، تمام ویڈیوز میں آپ کے سامنے چلانا چاہتا ہوں آج۔ آپ یہ دیکھیں، سب سے پہلے جو میرے لیے بہت حیران کن ویڈیو تھی، بہت حیران کن یہ ویڈیو ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ جس میں کچھ رینجز کے اہلکار بتایا جا رہا ہے، کچھ سرکاری اہلکار جو ہیں وہ ایک ویگو ڈالے کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں، اور وہ ویگو ڈالے کے اوپر تشدد کر رہے ہیں، ویگو ڈالے کو توڑ رہے ہیں، اس کے شیشے توڑ رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بہت حیران کن تھی۔ ناظرین، یہ ویڈیو دیکھیں آپ۔ اچھا، صرف بات یہاں پہ نہیں ختم ہوتی، ایک اور ویڈیو آئی، اس سے پہلے بھی شاید آپ نے دیکھی ہوگی کہ کس طرح ایک بائک والا، ایک سرکاری پولیس والا سرکاری وردی میں، اس نے منہ پہ ماسک پہنا ہوتا ہے، وہ راوی کے پل کے اوپر چڑھ کے ایک بائک کے اوپر ڈنڈے مار رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ لوگ بائکس کو، گاڑیوں کو معاف نہیں کرتے، یہ عام لوگوں کا کیا حال کر رہے ہوں گے۔ اس وقت بہت تکلیف دہ مناظر آ رہے ہیں، پورے لاہور سے جو ویڈیوز سامنے آئی ہیں وہ بہت بھیانک ہیں، وہ بہت تکلیف دہ ہیں۔ کچھ ویڈیوز تو ایسی ہیں جو یہاں پہ ہم چلا بھی نہیں سکتے۔ ظاہر ہے ایک بلیک آؤٹ ہے، کچھ انکنفرم نیوز ہیں، وہ ہم ظاہر آپ کو دے نہیں سکتے، جس میں بتایا گیا کہ ایمبولینسز سے لاشوں کو اتارا گیا۔ ظاہر ہے وہ ابھی اس کے اوپر تو کوئی پتہ نہیں کہ وہ صحیح ہیں غلط ہیں، اس کے اوپر کیا بندہ بات کرے۔ لیکن ناظرین، یہ ایک ویڈیو آئی ہے جس سے میرا یقین مانے بہت دل دکھا ہے۔ اگر کوئی پولیس والا شہید ہوتا ہے، اگر کسی پولیس والے کو ڈنڈا پڑتا ہے تو بھی میرا دل دکھتا ہے، اگر کسی سیولین کو ڈنڈا پڑتا ہے، اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بھی ہمارا دل دکھتا ہے۔ لیکن یہ آپ ویڈیو دیکھیں، کشمیر کے بعد یہ مناظر ہمیں لاہور کے اندر اب نظر آ رہے ہیں، پنجاب کے اندر نظر آ رہے ہیں کہ کیا کر دیا ہے مریم صاحبہ نے اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے۔ یعنی وہاں پہ پولیس جو ہے وہ پھینٹے کھا رہی ہے، پولیس کو وہاں پہ ڈنڈے پڑ رہے ہیں، اور پولیس وہاں پہ بھاگ رہی ہے۔ ناظرین، یہ ویڈیو دیکھیں آپ۔ یہ عام لوگ ہیں، پولیس کے اوپر شیلنگ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو میں ایکچوئل صورتحال بتانا چاہ رہا ہوں۔ یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ یہ را کے ایجنٹ ہیں، یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بالکل فضول لوگ ہیں، یہ پتہ نہیں کیا کیا ان کو آپ لیبل دے رہے ہیں۔ لیکن آپ یہ ویڈیو دیکھیں، یہ کتنے لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ یہ کم از کم 40-50 ہزار بندہ تو مجھے اس ویڈیو فوٹیج کے اندر نظر آ رہا ہے، جو کہہ رہے ہیں کہ یار نہیں 2-4 ہزار بندہ ہے۔ کل طلال چودھری کہہ رہا تھا 2-4 ہزار بندہ ہم اس کو نپٹ لیں گے۔ یہ 50-60 ہزار بندہ صرف ایک ویڈیو میں ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اور پھر یہ چیز یاد رکھیں کہ لبیک کا مارچ رکا نہیں ہے۔ تحریک لبیک کی قیادت یہ کہہ رہی ہے کہ ہماری خواتین کو اٹھا لیا ہے، ہمارے بچوں کو اٹھا لیا ہے، ہم آگے بڑھیں گے، ہم پیچھے ہٹنے کے لیے نہیں آئے ہوئے، ہم منزل مقصود تک پہنچیں گے۔ اب کون سیانہ ان کا پیچھے بیٹھا ہوا ہے؟ کون سیانہ حالات کو خراب کر رہا ہے؟ کس کو فائدہ پہنچنا ہے حالات کو خراب کر کے؟ یہ لوگ آ رہے تھے، ان کو آنے دیتے آپ؟ ٹھیک ہے، بہت سارے سوالات ہیں، بہت سارے سوالات لوگ پوچھ رہے ہیں کہ آج ان کو یہ کیوں یاد آیا؟ 2 سال جب اسرائیل نے فلسطین کا تکہ بوٹی ایک کر دیا، تب ان کو یہ مارچ کیوں یاد نہیں آیا؟ یہ تب لوگ کہاں پہ تھے؟ آج جب ان کے ساتھ پیس ڈیل فائنل ہو گئی، اب جب اہل غازہ اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں پہ سجدہ ریز ہیں، وہاں پہ مسجدوں میں اذانوں کی آوازیں سنائی دینے لگی ہیں،
تو آج ان کو یہ سب کیوں یاد آ گیا؟ لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہیں. یہ سب ٹھیک ہے، چلیں انہوں نے کر دیا، آپ ان کو ایک سیف ایگزٹ دے دیتے، آپ ان کو ایک جگہ دے دیتے، یہ کر لیتے لانگ مارچ اور اس کے بعد یہ چلے جاتے. آپ نے خواہ مخواہ جو ہے اڑتا تیر اپنی بغل میں لے لیا. اور اب یہ جو تعداد ہے ناظرین، یہ بہت بڑی تعداد ہے، یہ بہت وائلنٹ کراؤڈ ہے، یہ بہت میسو ہے، اور یہ بہت بڑی تباہی کی طرف معاملات جو ہے وہ لے کے چلا جائے گا. جو ڈیٹیلز مجھے نظر آ رہی ہیں یہاں سے وہ بہت بھیانک ہیں. یعنی کہ اب انہوں نے جی مفتی منیب صاحب نے جو ہے وہ ایک اپیل کی ہے. مفتی منیب صاحب نے کہا ہے جی کہ فیلڈ مارشل، وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے درخواست ہے کہ ان عناصر کا تعین کریں کہ جنہوں نے تحریک لبیک سے مذاکرات کیے بغیر کریک ڈاؤن اور گرفتاریاں کی. علامہ سعد رضوی کی فیملی اور ورکرز کو غیر مشروط رہا کیا جائے. تحریک لبیک کی قیادت سے گزارش ہے کہ وہ اس ریلی کو مؤخر کر دیں. یہ انہوں نے بیچ میں درمیانی رستہ نکالنے کی کوشش کی ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اب یہ درمیانی رستہ نکلے گا. آپ نے اتنی لاشیں گرا دی ہیں. وہ سعد رضوی جو ہیں ان کو ظاہر ہے انہوں نے کہا کہ اب اس کے پیچھے جو ہے وہ ہماری شکست ہے، وہ ہمیں اس کا نقصان ہوتا ہے. ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ لانگ مارچ کو مؤخر کیا تھا تو ہمیں اس کا نقصان پہنچا تھا. اب مجھے لگتا ہے کہ ظاہر پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ بھی ہوگی اس میں پتہ نہیں پیچھے کون کون سے فریق ہیں، ان کے کیا کیا مقاصد ہیں، لیکن ناظرین گولی نہیں چلنی چاہیے. پرامن احتجاج ہونا چاہیے ہر دنیا کا شہر. آپ مسلمان ملک ہو کے کیسے اس تشدد کو جسٹیفائی کریں گے؟ آپ اس تشدد کو کیسے جسٹیفائی کریں گے کہ جہاں پہ رینجرز کے لوگ، پولیس کے لوگ گاڑیوں کے اوپر چڑھ کے گاڑیاں توڑ رہے ہیں؟ فرانس کے اندر آپ نے احتجاج دیکھا ہے؟ ملینز میں لوگ نکلیں سڑکوں کے اوپر سرخ کپڑے پہن کے. وہ تو ملحد ہیں، غیر مسلم ہیں، ان کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے اہل غزہ کے ساتھ. آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کون کر رہا ہے؟ کون سیانہ پیچھے بیٹھا ہوا ہے جو اتنی تخریب کاری کر رہا ہے؟ صرف یہی نہیں ہو رہا بھائی، اس سے زیادہ بھیانک چیزیں سامنے آئیں گی رفتہ رفتہ. پورا پنڈی اسلام آباد غیر ضروری طور پر 2 دن پہلے بند کر دیا گیا. مارچ نے ابھی لاہور سے چلنا شروع کیا تھا، انہوں نے پنڈی اسلام آباد کے اوپر کنٹینرز کھڑے کر دیے. اتنے بڑے بڑے کنٹینرز کھڑے کر دیے، تمام شہری خجل خوار ہو کے رہ گئے. سروس بند کر دیا. پنڈی اسلام آباد میں ابھی مارچ پہنچا نہیں ہے، ابھی گجرات وہ نہیں پہنچا، ابھی وہ لاہور سے نہیں چلا ہوا، آپ نے یہاں پہ اتنا بڑا کرفیو لگا دیا. یہ سب کیا ہو رہا ہے بھائی؟ کوئی ہمیں سمجھا دے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، یہ کیا کہانی چل رہی ہے؟ ہمیں کوئی سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. پنڈی اسلام آباد بند، بند مطلب بند. اور صرف پنڈی اسلام آباد بند نہیں ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کے کے اندر کیا ہو رہا ہے. کے اندر بلا وجہ ایک نیا کٹا کھول دیا، بلا وجہ، جس کی کوئی تک نہیں بنتی تھی. وہاں پہ سی ایم سہیل آفریدی کو عمران خان نے منتخب کر دیا، اور اس کے بعد سے ایک عجیب کہانی شروع ہو گئی ہے کہ بھائی اس کو تو نہیں بننے دینا. وہاں پہ ناظرین اب سے کچھ دیر پہلے میرے کچھ دوست ہیں وہاں پہ موجود، ان سے میں نے بات کی ہے. میں نے پوچھا کہ یار ایگزیکٹ صورتحال کیا ہے؟ انہوں نے کہا بھائی یہاں پہ بھی کہانی پھنس گئی ہے. کہانی ایسے پھنس گئی ہے، پہلے یہ کہا گیا تھا کہ وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ ان کا استعفیٰ موصول نہیں ہوا ہے، اور اب یہ اعلان ہو گیا جی کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کا ہاتھ سے لکھا ہوا استعفیٰ گورنر ہاؤس کو موصول ہو گیا ہے. گورنر خیبر پختونخوا نے وزیر اعلیٰ کا استعفیٰ باضابطہ طور پر وصول کیا اور اس کو تسلیم کر لیا. استعفیٰ آج دوپہر 2:30 پر گورنر ہاؤس کو موصول ہوا ہے. گورنر ہاؤس کے مطابق استعفے کی تصدیق اور جانچ پڑتال کا عمل شروع کر دیا گیا ہے. آئین اور متعلقہ قوانین کے مطابق استعفے کی قانونی جانچ کے بعد کارروائی عمل میں لائی جائے گی. گورنر ہاؤس کے مطابق باضابطہ اعلان آئینی تقاضے پورے ہونے کے بعد کیا جائے گا. وزیر اعلیٰ نے استعفیٰ خود ہاتھ سے تحریر کر کے جمع کروایا ہے. گورنر ہاؤس میں وزیر اعلیٰ کے استعفے کی وصولی کی تصدیق کر دی گئی ہے. اب انہوں نے کہا جی پہلے تو کہہ رہے تھے کہ استعفیٰ آیا ہی نہیں ہے، امام اخفش کی جو بکری ہے وہ استعفیٰ کھا گئی ہے، استعفیٰ غائب ہو گیا. اب استعفیٰ آ گیا، ہاتھ سے لکھا ہوا استعفیٰ بھی آ گیا. اب قبول کیوں نہیں کیا جا رہا؟ اب کوشش کی جا رہی ہے کہ بندے مینیج کرنے کی. وہاں پہ جو ہمارے دوست ہیں انہوں نے بتایا بھائی کہ بندے پورے ہیں، 92 بندے بالکل اپنی جگہ بالکل چٹان کی طرح کھڑے ہیں، وہ تو بالکل بھی نہیں ٹوٹے. کوشش یہ تھی کہ کچھ بندے ٹوٹ جائیں گے، لیکن بندے وہاں پہ ٹوٹے نہیں ہیں. میں نے پوچھا آپ اگلا کیا فارمولہ؟ انہوں نے کہا جی اگلا فارمولہ یہ ہے کہ تحریک انصاف وہاں پہ جا کے جے یو آئی فے کو بھی انگیج کرنے جا رہی ہے. جے یو آئی فے بھی تحریک انصاف کے ساتھ ساتھ یوم نجات منا رہی ہے گنڈا پور کی رخصتی پہ. وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے پاس 100 سے زیادہ بندے آ جائیں گے اور یہ بھرپور طریقے سے جا کر یہ اپنے معاملات کر لیں گے اور یہ وزیر اعلیٰ جو ہے منتخب ہو جائے گا. میں نے پوچھا دیر کس کی؟ انہوں نے کہا جی سموار کے دن شاید جو ہے وہ کوئی اور واردات ڈالنے کی کوشش کی جائے، اور اس وقت تمام جو صوبائی اسمبلی کے ممبران ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں. اور ایک بڑی خوفناک گفتگو کی ہے ناظرین. یہ جو
وہاں پہ جنید اکبر ہیں. جنید اکبر نے کہا ہے جی کہ آپ غلط فہمی میں ہیں کہ سیف ہاؤس سے لا کر کسی کو بٹھا دیں گے. ایسا ہرگز بھی نہیں ہو سکتا. میرے پاس ہے کیا، میں ہر حد تک جاؤں گا. یہ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے، میں کوئی دھمکی نہیں دے رہا ہوں، میں آپ کو خبردار کر رہا ہوں. میں آپ کو خبردار کر رہا ہوں کہ یہ آسان نہیں ہوگا. آپ ایک اور بنگلہ دیش ایک اور بنگلہ دیش اللہ پاک نہ کرے آپ ایک اور بلوچستان بنا دیں گے. آپ کے لیے ممکن نہیں ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ پی کے میں کہ آپ سیف ہاؤس کے مکینوں کو آ کے بٹھا دے ہمارے اوپر. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ نہیں ہوگا. آپ غلط فہمی میں ہے. آپ کبھی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایفیڈیوٹ ہے. میں چیلنج کرتا ہوں کہ 92 میں ایک بندہ ٹوٹ کے دکھائے. چیلنج کرتا ہوں آپ کو. ایک بندہ بھی آپ نہیں کر سکتے. انشاءاللہ تعالی جس نے عمران خان صاحب کے نام پہ ووٹ لیا وہ عمران خان صاحب کو ووٹ دے گا. اور میں خبردار کر دوں اگر کسی نے غلطی سے عمران خان کے ساتھ بے وفائی کی، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ وہ اپنے گھر سے نہیں نکل سکے گا. پی پی کی زمین اس پہ تنگ کر دیں گے. یہ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے کہ کوئی اس طرح کا سوچے گا. اس پہ کوئی ہماری جو ہے بات نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ مفاہمت ہو. ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو سنیں. ہم چاہتے ہیں کہ مسائل کا حل لگے. اور بیان حلفی دیں کہ 92 ممبران میں سے ایک بھی بندہ اگر نہیں ٹوٹے گا، اگر ٹوٹا تو کے پی کے کی زمین ہم اس پر تنگ کر دیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ پورے کے پی کے جو لوگ ہیں وہ ریلیاں نکالیں. جو سہیل آفریدی ہیں ان کے حق میں ریلیاں نکالیں، وہ سڑکوں کے اوپر آئیں. یعنی کہ اب انہوں نے بھی وہاں پہ سڑکوں پہ لوگوں کو نکالنے کا اعلان کر دیا ہے. یعنی کسی طرف بھی کوئی سائیڈ سیف نہیں ہے. اسلام آباد کے اندر الگ سے احتجاج، پنجاب پورا بند، کشمیر پورا بند، کوئٹہ کے حالات آپ کے سامنے ہیں بلوچستان کے، اور سندھ میں بھی ہیں ایشوز. ہنزا کے اندر بھی ایشوز چل رہے ہیں، وہ رپورٹ نہیں ہو رہے. اور اب کے پی کے اندر احتجاج نہیں ہو رہے تھے. اب انہوں نے بھی کہہ دیا کہ بھائی آپ عوام جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر نکلے، لوگ ریلیاں نکالیں سہیل آفریدی کے لیے. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ وہاں پہ اگر کوئی بھی اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی ناظرین ہوئی نا تو وہ لوگ اس کو شاید ایکسیپٹ نہیں کریں گے. لوگ وہاں پہ رولا ڈال دیں گے. یہ اعلان کیا تحریک انصاف نے بھی، سلمان اکرم راجہ نے بھی، کہ ہمارے نئے وزیر اعلیٰ جو ہوں گے وہ ہر صورت سہیل آفریدی ہوں گے. اس کے اوپر کوئی سمجھوتا ہو ہی نہیں سکتا. اور دعا کریں خدا خیر کرے. اس ملک پہ بہت کمپلیکس ایک سچویشن سی جو ہے وہ ڈیولپ ہو چکی ہے. اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.